الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ دخلوا علی داؤد وفزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اکفلنیها وعظنی فی الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم وظن داؤد انما فتناه فاستغفر ربه وخر راکعا واناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب یا داؤد انا جعلناك خلیفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ صاد کے یہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ سلسلہ چل رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک واقعے کے حوالے سے۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزری تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تخلیے کے اس جگہ پر جہاں وہ عبادت کرتے تھے، دو افراد دیوار چڑھ کر وہاں داخل ہو گئے۔ تو اس سے آگے بات آ رہی ہے کہ ان کا ایک مقدمہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے ایک واقعے کی طرف انہیں متوجہ کیا اس واقعے کے ذریعے سے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اذ دخلوا علی داؤد، کہ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے، ففزع منہم، تو داؤد ان سے گھبرا گیا، اس کیفیت کی وجہ سے کہ وہ ایک کوئی عام شخص کا کمرہ نہیں تھا، بلکہ بادشاہ وقت کا وہ اپنا ایک ذاتی تخلیے کی جگہ تھی، اور جو آنے کا راستہ تھا وہاں تو پہرے دار موجود تھے، اس طرف سے تو وہ نہیں آئے بلکہ دیوار چڑھ کر جو ہے ان کے اس تخلیے کی جگہ میں جا پہنچے جہاں وہ عبادت کرتے تھے۔ تو اس صورتحال سے وہ گھبرا گئے۔ قالو، تو وہ دونوں افراد کہنے لگے، لا تخف، ڈرو نہیں، خصمان، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، پس آپ حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے، ولا تشطط، اور زیادتی نہ کیجیے گا، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کیجیے، یعنی ہمیں صحیح جو طریقہ ہے وہ ہمیں بتائیے۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، ہمارا ایک مقدمہ ہے، لہذا آپ ہمارا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، یعنی ایک فریق کہنے لگا، بھائی سے مراد کوئی حقیقی بھائی نہیں ہے بلکہ دینی بھائی یا کام میں شریک بھائی۔ تو کہنے لگا ایک شخص، ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں موجود ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 99 جو عدد بیان کر رہا ہے ایگزیکٹ اتنی ہی ہوں، کثرت کے لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ کثرت کے لیے یہ بات اس نے کہی، یہ ہنسا استعمال کیا کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، اور اس نے کہا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے، کہ یہ جو ایک دمبی تمہارے پاس ہے یہ بھی مجھے دے دو۔ وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور اس نے بات میں مجھے دبا لیا ہے، یعنی یہ بات کرنے میں بھی
مہارت رکھتا ہے اور اس نے مجھے قائل کر لیا ہے کہ یہ بھی میں دے دوں اس کو۔ کالا، تو حضرت داؤد علیہ السلام یہ بات سن کر انہوں نے فیصلہ یہ دیا، لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَاجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تجھ سے تیری دمبی شامل کرنے کا جو مطالبہ کیا ہے تو اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے۔ یعنی ایک فریق کی بات سن کر انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، اور یہ ٹھیک بھی اس لیے کہ دوسرے فریق نے جب کوئی بات نہیں رکھی سامنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اور حضرت داؤد نے مزید یہ بھی فرمایا کہ مل جل کر کام کرنے والوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، لا یبغی بعضهم علی بعض، کہ ایک دوسرے پر وہ زیادتی کرتے ہیں۔ یعنی جب لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں تو ہر ایک کو اپنے مفاد کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اور وہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتا ہے۔ الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ اس طریقے سے بچے رہتے ہیں جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، وقلیل ما ہم، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں کہ جو ایمان والے ہونے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور معاملات میں کسی پر زیادتی نہیں کرتے بلکہ ایثار سے کام لیتے ہیں، اپنا ہی حق چھوڑ دیتے ہیں دوسرے کے لیے۔ وَظَنَّ داؤد، اب جب یہ فیصلہ بھی کیا ہی تھا داؤد نے تو فوراً داؤد کو احساس ہو گیا، ظنّ، اس نے گمان کیا، داؤد نے فوری طور پر انما فتناہ، کہ ہم اس کی آزمائش کر رہے ہیں اس مقدمے کے ذریعے سے، یہ احساس داؤد کو فوری طور پر ہو گیا۔ فاستغفر ربہ، پس فوری طور پر داؤد نے اپنے رب سے معافی مانگ لی۔ اب دیکھیں اس کے پس پردہ جو بات ہے وہ آگے آئے گی۔ داؤد نے کیوں معافی مانگ لی؟ وہ تو ایک مقدمے کے دو فریق تھے جو کہ اپنے مقدمے کا فیصلہ کرا رہے تھے، تو فرمایا کہ فاستغفر ربہ، پس فوری طور پر داؤد نے اپنے رب سے معافی مانگ لی، وخر راکعا، اور وہ سجدے میں گر گیا، وہ اناب، اور رجوع کر لیا اپنے رب سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فغفرنا لہ ذالک، پس اس کے اس عمل پر ہم نے اسے معاف کر دیا، داؤد کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور ہمارے نزدیک وہ بہت مقرب انسان ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بھی بیان کی پچھلی آیات میں جو حضرت داؤد علیہ السلام میں موجود تھیں، تو فرمایا کہ داؤد تو ہمارے نزدیک بہت مقرب انسان ہے، وہ حسن مآب، اور اس کا بہت اچھا انجام ہے ہمارے ہاں، یعنی آخرت میں بھی اس کا بہت اچھا انجام ہے۔ یا داؤد، اب داؤد علیہ السلام کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، پس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، ولا تتبع الہوا، اور اپنی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کر، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ یہ خواہشات تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی۔ یہ نصیحت ہم سب کے لیے بھی ہے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ انہوں نے یوم حساب کو بھلا دیا۔ یعنی اللہ کے راستے سے وہی لوگ بھٹکتے ہیں جو یوم حساب کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ جب انسان اس حساب کے دن کو اپنے اوپر اگر غالب رکھے گا تو وہ اللہ کی ہدایت سے نہیں بھٹکے گا، وہ پھر اس کی پیروی کرے گا۔ تو یہاں تک تو یہ بات مکمل ہو گئی، یہ رکوع پورا ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ معاملہ کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر
وہ فریق جو تھے وہ آئے تھے، اور فیصلہ کرنے کے بعد حضرت داؤد کو احساس ہوا